معزز ناظرین السلام علیکم. پیش خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمیں ایک شخصیت کے بارے میں ریئیکشن کرنے کو کہا. انڈیا کے ایک عالم دین ہیں, انہوں نے ایک شخصیت جن کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہیں, اس کا مطلب وہاں پر ان کے بارے میں بہت چرچا ہے. اس کا مطلب پوری دنیا میں بابا جی کا بہت چرچا ہے. ان کی وصال کے بعد ان لوگوں نے, ان عالم دین صاحب نے وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کی کل جائیداد سرمایہ کتنا تھا اور انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کیا قربانیاں دی. بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو فخر ہوگا بابا جی کے چاہنے والوں کو کہ ان کے لیے انڈیا کے ایک عالم دین نے کیا کہا. آپ بھی سنیے, یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا. تو چلیے سنتے ہیں. ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ, امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. 8 دن ہوئے ہوں گے, 8-10 دن, پچھلے جمعہ انتقال ہوا. ایک ایسے عالم دین بڑی سادی زندگی گزارنے والا, صرف 54 سال کی عمر, حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام, بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا. ایک مدرسے کے مدرس تھے, پڑھاتے تھے. پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی. لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں. کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی, نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اکثر اماموں کے ساتھ ہے. بالکل ایسے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ مسجد ان کی چھوٹی اور اپنے گھر رہے, مدرسہ پڑھاتے رہے. جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے, پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی, اس کی سزا موت ہے. وہاں پر توہین رسالت قانون ہے. اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے. یہ قادیانی تھے, مرزائی تھے, ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیے. اب یہ خاموش نہیں بیٹھے, باہر نکل آئے. جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں, ویل چیئر پر تھے. ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا, ویل چیئر پر رہے. چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا. ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے ہیں, رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا, اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا. اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے. جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے. بالکل سخت ایکشن لیے, دھرنا دے کر بیٹھ گئے. باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو. کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے, بہت سارے دھرنے, پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے, بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے, کسانوں کے آندولن, عورتوں کے معاملات. لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا, صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے. اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی. حکومت وقت نے ایکشن لیا, کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو. کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا. اسلامی کنٹری, منام اسلامی کنٹری تھی, سب لبرل ہو گئے تھے, سیکولر ہو گئے. ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا. ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے. 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا, بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے. آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو, سنیں لبیک یا رسول اللہ, تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے. ان کے غلاموں پر, ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے, آنسو گیس کے گولے داغے, اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں. یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا. جانتے ہیں آخری وقت, یہ 8 دن پہلے
104 डिग्री बुखार है और नवंबर की ठंडियां हैं। सख्त ठंडी में भी पतली सी चादर लेकर के व्हील चेयर पर वो मैदान में आ गए। डॉक्टरों ने कहा था इतना बुखार है आपको, हवा न लगे। उन्होंने ये कहा कि अगर नबी कौनैन ने मुझे सवाल कर लिया कि मेरे सारे गुलाम मैदान में थे, तू घर में क्यों बैठा था, तो मैं अपने लंगड़ेपन का उज़्र नहीं पेश कर सकूंगा, मुझे जाना है। आ भी गए, बुखार सर पे चढ़ गया। उसी धरने के बाद वापस आए और जब उन्होंने ये देखा कि फ्रांस में गुस्ताखी हुई और हमारे मुल्क की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसी गम में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने देखा, महसूस किया उनका खानदान क्या था। वो एक आम घर में पैदा हुए थे, आम घराना, दीनी घराना था, लेकिन बाप कोई सज्जादा नशीन या पीर नहीं थे, कोई खानका से नहीं, मजदूरी करने वाले एक आम इंसान के घर में पैदा हुए, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने और दीन की हिफाजत के लिए खड़े हुए, और पैर टूट गए तो व्हील चेयर पर आया। और उसके बाद मैंने देखा मेरे नबी से वफा करने वाले के साथ अल्लाह क्या इनाम देता है। जब वो जनाजा मैदान में आया, अल्लाह अल्लाह, आज तक तारीख लिखने वाले बता रहे हैं 70 साला पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे, जिसमें 50 लाख से ज्यादा का मजमा बताया जा रहा है। मामूली बात नहीं, जितनी भी तादाद हो, 40 हो कि 50 लाख, पैर रखने की जगह नहीं। ये सारे लोगों को कौन मैदान में जमा किया, कौन लेकर के आया? क्या इनको किसी इलेक्शन में ठहरने वाला उम्मीदवार पैसों पर जमा किया था? अरे उस जनाजे को जब लाया गया तो 48 घंटे के बाद लाया गया था। 48 घंटे, इंतकाल होने के 48 घंटे के बाद। और मुझे उनके करीबी शागिर्द ने आज खबर दी कि हजरत हमने इस गुलाम रसूल की जिंदगी को देखा, 48 घंटे बगैर बर्फ, बगैर फ्रिज के रखा गया था। बिल्कुल ऐसे। और जब जनाजा लेकर के हम उठे हैं 48 घंटे तक न हमने नाक में रुई रखी, न कानों में रुई रखी थी। कोई भी इंतकाल कर जाए तो नाक और कान इसलिए बंद करते हैं कि हवा अंदर जाती है, पेट फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। 48 घंटे के बाद भी वह आशिक़ रसूल जा रहा था तो ऐसे जैसे कि आराम से सोया हुआ दूल्हा जा रहा हो, जिसे शान से ले जाया गया और मेरे अजीजों कब्र में उतारा गया। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां सभी आए हैं मरने के लिए। मैंने ये महसूस किया, जो जिंदगी अपनी मेरे नबी के लिए वार दे, मेरे आका उसे जाया नहीं होने देते, फिर उसको सारे लोगों के दिलों का बादशाह बना दिया जाता है। अगरचे वो माजूर हो, लेकिन लाखों कदमों वाले उसकी जान पर कुर्बान। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आस्थाने वहां तक नहीं पहुंच सके जो एक आशिक रसूल खड़ा हुआ था अपनी माजूरी में। क्या बात है। अजीजान गिरामी वखार, मैं फिर इसी बात पर अपना इख्तिताम करता हूं। इकबाल ने सच कहा, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस। अपने आप को रसूल तक पहुंचा दो कि दीन पूरा यही है। अगर बहु न रसीदी तमाम अबू लहबीस, अगर उन तक तुम नहीं पहुंच सके तो तुझ में और अबू लहब में कुछ फर्क नहीं रहेगा। आज जो हालात हमारे हैं, अबू लहब की तरह जीने के लिए हम तैयार हो गए। मेरे नबी को कोसा जाए, मेरे नबी की ज़ौजा मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा को माज़अल्लाह ज़ानिया कहा जाए, उस वक्त तक अगर हमारे कान सलामत रहे, हमारा जिस्म सही सलामत बाकी रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे से सख्त सवाल होने वाले हैं। तैयार रहना, किसी का उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, हत्ता कि मेरा भी, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, उज़्र नहीं कबूल करेगा रब ताला। अगर तुम ये कहो कि मौला मैं मजबूर था, मैं कमजोर था, तो रसूल पाक तुम्हें बता देंगे, मैं तो तुझ तक दीन पहुंचाने के लिए अपने नन्हे बच्चे भी कुर्बान कर दिए। तुम अगर ये कहोगे कि अल्लाह मैं बूढ़ा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, रसूल पाक, ये पूरा बयान मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल, यही खादिम हुसैन ने कहा था,
اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے. امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا, سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے. حضور کا سگے چچا تھے, سگے چچا. حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا, تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا. اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا, میں کیا کر سکتا, میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے, یہ تو غلام تھا. کیا بات ہے. اب سوال ان لوگوں کے لیے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہوئے بابا جی پر انگلی اٹھا گئے. میں اس جنازے میں خود موجود تھا اور یقین مانیے واللہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے جنازے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صبح 9:30 سے 10 کی ٹائمنگ تھی بابا جی کی اور وہ 2 بج چکے ہیں. میں نے معذوروں کو دیکھا, میں نے ویل چیئر پہ آتے ہوئے دیکھا, میں نے بوڑھوں کو دیکھا, میں نے جوان کو دیکھا, میں نے بچوں کو دیکھا, لیکن کسی میں مجال نہیں تھی وہ باہر چلا جائے. لیکن آج تو بابا جی نے نہیں بلوایا تھا ان کو, کیونکہ بابا جی تو جب بلوا رہے تھے تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. آپ یقین مانیے وہ روح پرور منظر تھے جو میں نے دیکھا اس دن مینار پاکستان میں. صرف ایک آواز گونج رہی تھی اس وقت پر بھی, علامہ خادم حسین ہی کی آواز چل رہی تھی اسپیکروں پر. آج بھی یقین نہیں آتا. اور یقین مانیے میں جتنا سفر کرتا آیا میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میں حیرت زدہ ہوں کہ دیکھیں بابا جی کی آواز آج کتنے لوگ بن چکے ہیں. وہ انڈیا کے عالم دین ہے اور وہ بابا جی کے الفاظ بول رہے ہیں. کیونکہ کئی اسپیشیز میں نے بھی اپنی بات کی ہے کہ اگر کسی نے بچے ہونے کا حضور پیش کیا تو حضور نے اپنے ننھے اصغر کو پیش کر دینا کہ دین کے لیے میں نے اپنی آل کی قربانی دی ہے. تو دیکھیں وہی الفاظ ہمیں کئی لوگوں سے سننے کو مل رہے ہیں. ایسی شخصیت جس کے جانے پر ہزاروں لوگ رو پڑے, ایسی شخصیت جس کو دیکھ کر ہمیں یہ لگے کہ یہ تو موجود ہیں, لگتے ہی نہیں کہیں گئے تو ہمارے دلوں میں موجود ہیں. تو وہ ایسے عاشق رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجیے گا. اور اب بھی سوچنے کا اور سمجھنے کا وقت ہے, اگر آپ لوگ سمجھ سکے تو, کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی, یہ یقیناً چنی ہوئی شخصیت تھی جس کا دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دکھایا, اور یقیناً قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان کا مقام بڑا بلند ہوگا. کیونکہ جو حضور کی غلامی میں جاتے ہیں یقیناً حضور کا دست شفقت ان کی پشت پر تھا. بابا جی کی باتیں بڑی نرالی تھی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.